السلام علیکم. ایم قمر عباس اینڈ ایم ہوپ فل یو آل ول بی فائن. ہمارا معاشرہ غربت کی لائن سے نیچے جا چکا ہے. ہمارے معاشرے میں مہنگائی، انفلیشن، افراتفری، بے روزگاری بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے. ہر بندہ غربت سے تنگ ہے. ہر بندہ اپنے حالات بہتر کرنا چاہتا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کی فیملی خوشحال رہے. ہمارے یہاں بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں غربت آ جاتی ہے. وہ غلطیاں آج کل ہم نے یا آج تک ہم نے ان غلطیوں کو غور سے نہیں دیکھا. ہم غور نہیں کرتے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں غربت آن پہنچی ہے اور حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ روٹی کھانا بھی بہت مشکل ہو گیا. آج ہم ڈسکس کریں گے 5 سے 6 ایسی چھوٹی چھوٹی کیا بڑی بڑی غلطیاں جو لگتی چھوٹی ہیں لیکن ہوتی بہت بڑی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں غربت آ جاتی ہے. اور وہ دیکھتے ہیں وہ کون سی غلطی. دیکھیں، پہلی غلطی، اس گھر میں ہمیشہ غربت آتی ہے جس گھر میں میاں بیوی کے آپس میں لڑنے کی آواز دیوار کے بیر تک جاتی ہے. وہ آپس میں فائٹ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں. اور جب آپس میں میاں بیوی لڑتے ہیں تو رحمت کا فرشتہ اس گھر سے چلا جاتا ہے. میاں بیوی کے لڑنے سے اور ان کے لڑنے کے بعد ان کی آواز گھر کے بیر پہنچنے تک جو ہے رحمت کا فرشتہ چلا جاتا ہے اور اس گھر میں غربت آن پہنچتی ہے. پہلی چیز، اپنے گھروں میں ناچاکیاں، اپنے گھروں میں لڑائیاں، اپنے گھروں میں افراتفری اور اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی جو ایشوز ہیں ان کو ختم کریں. دوسری چیز، دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں میں موجود قرآن مجید بہت سارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پڑھا جاتا ہے. اور اگر آپ کے گھر میں کسی ایسے بندے کے گھر میں جس کے گھر میں قرآن مجید تو اویلیبل ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو رکھا جاتا ہے، قرآن رکھنے کے لیے بالکل بھی نہیں اس کائنات میں بھیجا گیا. بہت وزنی کتاب ہے، بہت ہیوی اور بہت بینیفیشیل بک ہے. ایک ایک ورڈ زندگی تبدیل کرنے والا ہے، ایک ایک حرف زندگی تبدیل کرنے والا ہے. اور اگر اس کے اوپر ڈسٹ لگ چکا ہے تو اس کو صاف کیجیے. اگر آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے، اس کو ڈسٹ لگ چکا ہے، تو یہ غربت لے کر آنے والے اسباب میں سے بڑی اہم وجہ ہوتی ہے. آپ کے گھر میں غربت آ جاتی ہے. دو چیزیں. تیسری چیز، اگر آپ کے گھر میں مکڑی کے جالے ہیں، یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے سنا کرتے تھے، ہماری مائیں، ہمارے استاد، ہمارے کتابیں بتایا کرتی تھی کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ بیسیکلی غربت لے کے آتا ہے. آپ سب کے لیے بھی ایک سبق ہے. اپنے گھروں میں موجود چھتوں کے اوپر اور بہت عجیب جگہوں کے اوپر بھی، دیواروں کے اوپر بھی لگ چکے ہوتے ہیں، ان کو صاف کیجیے. مکڑی کے جالوں کو صاف کیجیے. اور مکڑی کے جالوں کو جب صاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے گھر میں رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. دوسری چیز، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور جس گھر میں مہمان آتے رہتے ہیں اس گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوتا. مہمان کا آنا، دیکھیں مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے اور جب وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے تو مالک کو فرشتے یہ حکم دیتے ہیں کہ یا مالک سے فرشتے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے میرا اللہ، جو مہمان آئے ہیں وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آئے ہیں، اب ان مہمانوں کے ساتھ موجود رزق کا اتنا حصہ ان میزبانوں کو دے دیا جائے چونکہ انہوں نے ان مہمانوں کی بہت بہترین خدمت کی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں غربت آ جاتی ہے جو مہمانوں کا اچھے طریقے سے استقبال نہیں کرتے کیونکہ وہ رزق اپنا ساتھ لے کے آتے ہیں. ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں تو مہمانوں کو بلائیے. یہ تو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو تو آپ لازمی طور پہ اپنے عزیز و اقارب کو بلا کے اپنے گھر میں کھانے کا اہتمام کیجیے، خود بلائیے. ایک تو مہمان آنا ہوتا ہے. اگر مہمان آپ کے گھر میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سبلنگز کو، اپنے ریلیٹیوز کو گھر دعوت دیجیے، ان کو گھر پہ بلائیے، ان کے اچھے اچھے کھانے تیار کیجیے. جب آپ ان کو کھانے کھلائیں گے تو مالک اتنا خوش ہوگا، ان کا جو رزق ہوگا ان میں سے آدھا آپ کو دے دے گا. مہمانوں کو، اگر غربت سے بچنا چاہتے ہیں تو مہمانوں کو گھروں میں بلائیے، مہمانوں کا استقبال کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی دروازے، آپ کا گھر سدا خوش رہے. آخری چیز بڑی امپورٹنٹ،
ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اور ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ہمارا کچھ کھانا یا آدھا کھانا بچ چکا ہوتا ہے، ہم اس کو برتن میں رکھ کے رات کو کھانا کھایا، برتن آدھے سالن والے رکھ دیے اور صبح صاف کر دیں۔ نہیں، آدھا بچا کھانا کسی بھی برتن میں نہیں چھوڑنا۔ ہمارا اسلام سخت چیز اس کے خلاف ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ کو ایک روٹی کی طلب ہے تو آپ ایک روٹی اٹھائیں، ایک روٹی کا سالن اٹھائیں، وہ پلیٹوں میں پڑا ہوا آدھی آدھی پلیٹیں سالن کی آپ رکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھوک سے بھوکے ہیں، غربت کی لائن سے لکیر ہے، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے، اپنی پلیٹوں میں کھانا بچانا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے، پلیٹوں میں کھانا نہیں بچانا۔ اور یہ وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو غربت لے کے آتی ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے لڑنے والی ہو، جو ہے اس کے علاوہ جو جالے ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید کا جو تقدس ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو غربت لے کے آتی ہیں۔ اور یقیناً ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آئی ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، والسلام۔